بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ایک نئی سیاسی پارٹی مرد ہوئی ہے۔ عوامی فلاحی پارٹی اس کا نام رکھا گیا ہے۔ الطاف شراز صاحب اس کے چیئرمین ہیں۔ اس پارٹی کا پروگرام ہے کہ 46 سال میں پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی بلندیوں پر لے جانا ہے۔ آج سے اس پارٹی کی طرف سے محنت شروع کر دی گئی ہے۔ 2070 انہوں نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے پورا لائحہ عمل انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کس طرح 2070 میں دنیا میں سر فہرست ہوگا، ترقی کی منزل حاصل کر چکا ہوگا، خوشحال ہو چکا ہوگا۔ آج ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں عوامی فلاحی پارٹی کا منشور، اس کے چیئرمین ہیں جناب شراز الطاف صاحب۔ وطن عزیز پاکستان کو معرض وجود میں ربع صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر آج بھی اس ڈاواڈول کشتی کو پار لگانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ سودی قرضوں کا بیش بہا حجم، سود کی سالانہ ادائیگی کا وبار، سفید ہاتھی کی مانند مضر معیشت، سرکاری ادارے، افسر شاہی اور سرکار کے عللے تللے، انگریز کے قانون پر مبنی نظام انصاف اور برطانوی گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ایکٹ کے پر مبنی آئین پاکستان، عدالت، پولیس اور الیکشن کمیشن جو وطن عزیز کے ایک خاص طبقے کو نوازتے ہیں، جبکہ ایک عام پاکستانی کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک ایسا فرسودی اور گلا سڑا نظام جہاں طاقت کے ایوانوں میں شریف سلجھے ہوئے پڑھے لکھے اور قابل اشخاص کا پہنچنا کسی معجزے سے کم نہیں، کیونکہ کامیابی کی بنیاد قابلیت اور میرٹ نہیں بلکہ اثر و رسوخ اور مال و دولت ہے۔ معیشت کے ساتھ معاشرت بھی زوال پذیر ہے۔ دور کیوں جائیے، چین اور جاپان، بنگلہ دیش، سنگاپور آج کہاں کھڑے ہیں؟ اگر آج بھی ہم اپنی سمت درست کر لیں اور موجودہ نظام میں چند بنیادی تبدیلیاں ممکن بنائیں تو اگلے 15 سے 20 سال میں ہم بہت بہتر جگہ پر کھڑے ہوں گے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے قیام کے لیے جدوجہد کی تھی، جس میں لاکھوں خاندانوں نے ان کا شانہ بشانہ ساتھ دیا۔ ان کا ویژن آف پاکستان 4 بنیادی ستونوں پر کھڑا تھا: سماجی انصاف، سماجی جمہوریت، مساوی مواقع اور چوتھا فیئر پلے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد عوام لیاقت علی خان کے انتقال کے بعد ہم مخلص لیڈرشپ سے محروم ہو گئے اور ڈی ٹریک ہو گئے۔ بعد ازاں وطن عزیز کو جو بھی قیادت میسر آئی اس کا مرکز و محور اپنی ذات، اقتدار، دوام اقتدار تھا، نہ کہ ملک و عوام کی فلاح و بہبود۔ انشاءاللہ عوامی فلاحی پارٹی وطن عزیز کو وہ مخلص اور اہل متبادل قیادت فراہم کرے گی جس کا محور و مرکز ملک عوام کی فلاح و بہبود ہوگا، اور اس متبادل قیادت کا مشن ایک ایسا متبادل نظام ہوگا جس کی بنیاد قائد کا ویژن آف پاکستان، سماجی انصاف، سماجی جمہوریت، مساوی مواقع اور فیئر پلے ہوگا۔ عوامی فلاحی پارٹی کے منشور کے بنیادی نکات: 1 معیشت، 2 لوکل گورنمنٹ، 3 ریفارم، 4 تعلیم، 5 صحت، 6 عدالتی انصاف، 7 پولیس، 8 انتخابی نظام، 9 قدرتی وسائل، 10 آئین پاکستان۔ پہلے بات کرتے ہیں معیشت پر۔ ہر پاکستانی خواہ وہ پاکستان میں مقیم ہو یا بیرون ملک، اس کی پراپرٹی اور آمدن کی درست معلومات لی جائیں گی تاکہ اس سے اس حساب سے جائز ٹیکس وصول کیا جا سکے۔ اس عمل سے نہ صرف سرکاری خزانے کو خطیر رقم میسر آئے گی بلکہ ٹیکس نیٹ بھی بڑھے گا۔ نتیجہ سرکار کے پاس عوام کی فلاح کے لیے خرچ کرنے کے لیے سرمایہ آئے گا۔ نمبر 2، انڈائریکٹ ٹیکس کا تناسب ڈائریکٹ ٹیکس سے بہت زیادہ ہے، جس کا اثر عام آدمی کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اس تناسب کو بیلنس کیا جائے گا تاکہ زیادہ آمدنی والے اپنی آمدن کے حساب سے ٹیکس دیں اور کم آمدنی والے اپنی آمدن کے حساب سے ٹیکس دیں۔ نمبر 3، پاکستان بھر کی تمام پراپرٹیز کو دوبارہ سے ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بیشتر پراپرٹیز اصل مالیت کے 10ویں حصے پر ڈکلیئرڈ ہیں۔ ان کی اصل مالیت پر ڈکلیریشن سے ٹیکس کی مد میں خطیر رقم اکٹھی کی جائے گی۔ نمبر 4، سالانہ 3 کھرب سرکاری اداروں، پی ایس او، اسٹیل مل، پی آئی اے، لیسکو وغیرہ، بے شمار سرکاری محکمے، بیوروکریسی، افسر شاہی، وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر بے تحاشا اخراجات پر ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ اس عمل کے باعث
عوام ٹیکس نہیں دینا چاہتے، لہٰذا ہمیں اس سب کو ٹھیک کریں گے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا بنیادی انحصار اس کی ایکسپورٹ پر ہوتا ہے، کیونکہ ایکسپورٹ کا ڈائریکٹ تعلق مینوفیکچرنگ اور نوکریوں کی پیداوار سے ہے۔ یہ 5واں نقطہ ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ 15 سے 85% کے تناسب سے نفاذ عمل ملک بھر میں لاگو کیا جائے گا تاکہ ہماری انڈسٹری پروان چڑھے۔ سرکار کا کردار اس میں سہولت کاری کا ہوگا، نہ کہ منافع کمانے کا۔ نمبر 6، غیر ضروری اشیاء کی درآمد پر پابندی لگائی جائے گی تاکہ امپورٹ ایکسپورٹ کے خسارے کو کم کیا جا سکے۔ امپورٹ کے طریقہ کار کو شفاف اور سادہ بنائیں گے تاکہ رشوت کے بازار کو ختم کیا جا سکے اور انڈر ڈکلیریشن جیسے مسئلوں کو حل کیا جائے۔ نمبر 7، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت سکوپ ہے جس سے ہماری ایکسپورٹ اور اکانومی کو بہت مدد مل سکتی ہے، اس پر خاص توجہ دی جائے گی۔ نمبر 8، زراعت اور لائف اسٹاک میں جدید تکنیک خطوط کے ذریعے پیداوار کو کئی گنا بڑھا کر ملک کی معیشت کو بہتر بنایا جائے گا۔ پاکستان میں کروڑوں گائے یومیہ 5 لیٹر دودھ دیتی ہیں، جن کو امریکن سیمن سے کراس کرا کے 3 سال کے عرصہ میں اگلی نسل میں 3 گنا دودھ بڑھایا جائے گا۔ اسی طرح فی ایکڑ زرعی پیداوار کو زیادہ پیداواری بیج کاشت کر کے پیداوار بڑھائی جائے گی۔ لوکل گورنمنٹ، ہر صوبائی اسمبلی کے حلقے میں 20 سے 40 یونین کونسل موجود ہیں۔ تقریباً تمام یونین کونسل میں عوامی بنیادی ضروریات زندگی میسر نہیں۔ سکولوں کی حالت ناگفتہ بے ہے، محلہ ڈسپنسریوں کا نام و نشان نہیں، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، پینے کا پانی میسر نہیں، گندگی کے ڈھیر ہیں، امن و امان کا برا حال ہے، لوکل پولیس اور انصاف کا تو نہ ہی پوچھیں۔ معاشی اور انتظامی طور پر خود مختار لوکل گورنمنٹ MNA MPA کے بارے میں نہیں۔ پرائم منسٹر چیف منسٹر اپنے MNA MPA کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ ترقی یافتہ ملک کی کامیابی لوکل گورنمنٹ کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ ہمیں معاشی اور انتظامی طور پر ایک ایسے لوکل گورنمنٹ نظام کی تشکیل کرنی ہے جس میں عوام کو بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی یقینی بنائی جائے، جبکہ MNA MPA کی ذمہ داری فنڈز کی وصولی نہیں بلکہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی ہو۔ ریفارمز، 75 سال بعد ملک میں موجودہ نظام کولیپس ہو چکا ہے جس میں عام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں، خواہ تعلیم ہو، صحت کا میدان ہو، پولیس ہو یا عدالت، بیوروکریسی ہو، ملازمت یا کاروبار، حتیٰ کہ سیاست ہی کیوں نہ ہو۔ ایک خاص طبقہ کے لیے تو سب کچھ ہے مگر ایک عام آدمی کے لیے محض زبانی تسلیاں ہی ہیں۔ جب تک نظام کے اندر بنیادی تبدیلیاں نہیں کی جاتی تب تک ملک خوشحالی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا۔ آئیے اس نظام میں موجود مختلف شعبوں کا جائزہ لیں اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ عوامی فلاحی پارٹی کے منشور میں تعلیم کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو ان خطوط پر استوار کرنا ہے کہ 14 سال کی تعلیم کے بعد ایک سوچنے اور سوال کرنے والا ذہن تیار ہو، ساتھ اس میں ہمت و جرت ہو۔ تعلیم کے ساتھ اخلاقی تربیت پر برابر توجہ دی جائے اور کمیونٹی سروس شخصیت کا بنیادی حصہ ہو، نہ کہ ہم پرائیویٹ اسکول کے معیار کو نیچے لا کر گورنمنٹ اسکولوں کالجوں کے معیار سے ملائیں، بلکہ ہمیں گورنمنٹ اسکولوں کالجوں کے معیار کو بلند کرنا ہے، یہ ہماری ترجیح ہوگی۔ لہٰذا ہمیں اپنے تعلیمی اور امتحانی معیار کو اس سطح پر لے جانا ہے کہ چاہے کوئی پرائیویٹ اسکول میں پڑھے یا سرکاری اسکول میں، معیار میں کوئی خاص فرق نہیں ہونا چاہیے۔ عوامی فلاحی پارٹی جس کے سربراہ ہیں شیراز الطاف، انہوں نے اپنے منشور میں مزید کہا ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہنرمندی پر مبنی تعلیم میٹرک کے بعد کالج اور یونیورسٹی میں لازماً پڑھائی جائے گی تاکہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ہر سال لاکھوں گریجویٹس ہنرمند ہوں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں ان کو دقت نہ ہو۔ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ اس معاملے میں اس سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ نہ صرف وطن عزیز میں اچھے ترخان، پلمبر، الیکٹریشین، مکینک، IT پروفیشنلز اور مختلف شعبوں میں ہنرمند افراد کی کمی کو پورا کیا جائے گا بلکہ ان کو ہنرمندی میں کمال کی بنیاد پر بیرون ملک بھی ذرائع آمدن کے مواقع میسر ہوں گے۔ صحت، یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کو بلا تفریق رنگ، نسل، ذات اور مذہب اس کی تحصیل میں
صحت کی بنیادی سہولت فراہم کی جائے، عوام سے لیے جانے والا ٹیکس ان کی صحت جیسی بنیادی ضروریات زندگی پر خرچ کیا جائے گا۔ عدالتی نظام، ہر قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے حلقے میں دا یونین کونسلز پر ایک لوکل کورٹ مقامی عدالت جو کہ 5 ججوں پر مشتمل ہو فراہم کی جائے گی، بنائی جائے گی، جو ان دا یونین کونسلز میں ہفتے میں 6 دن صبح 8 سے شام 6 بجے تک عوام کے مسائل حل کریں۔ ان لوکل کورٹس مقامی عدالتوں کو ہائی کورٹس کے ججز کے برابر اختیارات دیے جائیں گے تاکہ وہ ان یونین کونسلز میں شہریوں کی دہلیز پر سستے اور فوری انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ ہمیں وفاقی، صوبائی اور لوکل گورنمنٹ مقامی حکومت کی سطح پر جوڈیشل اپائنٹمنٹ کمیشن بنانے کی ضرورت ہے جو 5 ریٹائرڈ نیک نام ججوں اور 5 نیک نام سماجی کارکن شخصیات پر مشتمل ہو، جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور مقامی عدالتوں کے لیے امیدواران کو اہلیت، قابلیت اور کردار اور میرٹ کی بنیاد پر ان کی پچھلی کارکردگی اور کیریئر کو مد نظر رکھتے ہوئے جج اپوائنٹ کریں۔ پولیس، ہر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حلقے میں دا یونین کونسل پر ایک لوکل مقامی پولیس اسٹیشن ہونا چاہیے۔ ان پولیس افسران کی تعیناتی کی بنیاد میرٹ ہونی چاہیے۔ جب تک پولیس ایک خود مختار ادارے کے طور پر سول آرڈر کے تحت کام نہیں کرتی اور اپنا تشخص بحال نہیں کرتی، تب تک پولیس امن و عامہ اور عام شہری کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ پرائم منسٹر، چیف منسٹر، گورنر، ایم این ایز، ایم پی ایز کو پولیس کے پیشہ ورانہ معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی۔ انتخابی نظام، اس حوالے سے عوامی فلاحی پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے، جس کے چیئرمین ہیں شیراز الطاف، کسی بھی ایم این اے، ایم پی اے کے امیدوار کو الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ فی امیدوار اپنی الیکشن کمپین پر خرچ کرنے کی نہ صرف اجازت نہیں ہوگی بلکہ خلاف ورزی پر قرار واقعی سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کسی کی خلاف ورزی کی جرت نہ ہو۔ کسی امیدوار برائے ایم این اے، ایم پی اے کو اپنے حلقے میں پیسے دے کر ووٹ خریدنے یا بریانی کھلا کر ووٹ خریدنے کی سخت سے سخت سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کسی کی جرت نہ ہو۔ اور حلقہ میں کسی بھی امیدوار کی کامیابی کی بنیاد خدمت، قابلیت، کردار اور عوامی حلقہ کے مسائل کے حل پر مبنی منشور پلان ہونا چاہیے۔ کسی امیدوار برائے ایم این اے، ایم پی اے کو ایک سے زیادہ حلقہ میں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک غیر جانبدار، مضبوط، فعال، خود مختار الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جاری کردہ ضابطۂ اخلاق پر من و ان اس کی روح کے مطابق ایک مضبوط ریگولیٹری باڈی کے طور پر عمل کروائے۔ الیکشن کا بنیادی مقصد ورکنگ اور مڈل کلاس سے باکردار، جذبے سے سرشار، مخلص، محنتی، محب وطن، ویژنری عوامی نمائندے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں پہنچانا ہے تاکہ عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے قانون سازی ہو سکے، اس پر عمل کے ذریعے ان مسائل کا حل ہو پائے۔ قدرتی وسائل، اس حوالے سے عوامی فلاحی پارٹی کے منشور میں کہا گیا ہے کہ پانی، بجلی، گیس، خوراک، تانبا، خواہ جتنے بھی قدرتی وسائل وطن عزیز میں دریافت کیے جا سکتے ہیں ان پر ماہرین کی ٹیم مرتب کی جائے گی تاکہ ہم معاشی طور پر خود کفیل ہو سکیں، ایکسپورٹس بڑھا سکیں، زیادہ سے زیادہ نئے کاروباری یونٹس لگ سکیں، کاٹیج انڈسٹری کو پروان چڑھایا جا سکے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار مہیا کیا جا سکے۔ نتیجے کے طور پر درآمد اور برآمد کا فرق گیپ بھی ہوگا۔ آئین پاکستان، یہ بات شاید ہی عوام کو معلوم ہوگی کہ آئین پاکستان کی بنیاد دراصل ظالم گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ایکٹ ہے جو کہ انگریز نے متحدہ ہندوستان پر اپنا غلبہ قائم رکھنے کے لیے مسلط کیا تھا۔ قائد اعظم نے گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ایکٹ کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے پہلی جنگ عظیم کے بعد ٹریٹی آف ورسیلز سے تشبیہ دی تھی۔ آئین پاکستان کی چند شقیں ایک دوسرے سے ہی متصادم ہیں۔ بحیثیت عمومی آئین پاکستان ایک نہایت ہی پیچیدہ، نان فنکشنل، نان سرونگ ڈاکومنٹ ہے۔ آج تک اس میں جتنی بھی ترامیم ہوئی ہیں وہ عام آدمی کے مفاد میں نہیں بلکہ اشرافیہ کے مفاد اور ان کو نوازنے کے لیے کی گئی ہیں۔ ایک عام پاکستانی کو آئین پاکستان نے آج تک دیا ہی کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو قائد اعظم کے ویژن آف پاکستان کے 4 بنیادی ستون، سماجی انصاف، سماجی جمہوریت، مساوی مواقع اور فیئر پلے، آئین پاکستان میں نہیں جھلکتے۔ اگر ہم پرانی پارلیمانی جمہوریت پر جو برطانیہ میں موجود ہے اس سے پاکستانی پارلیمانی جمہوریت کا موازنہ
کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ دونوں کا آپس میں کوئی میل جول نہیں۔ پاکستانی پارلیمانی جمہوریت برطانوی پارلیمانی جمہوریت کے تقاضوں اور پیمانے پر پورا نہیں اترتی۔ شیراز الطاف کی عوامی فلاحی پارٹی کے منشور میں کہا گیا ہے کہ اگر ہم پرانی پارلیمانی جمہوریت جو برطانیہ میں موجود ہے اس سے پاکستانی پارلیمانی جمہوریت کا موازنہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ دونوں کا آپس میں کوئی میل جو نہیں۔ پاکستانی پارلیمانی جمہوریت برطانوی پارلیمانی، لہٰذا ہمیں پہلی فرصت میں آئین پاکستان میں قائد اعظم کے ویژن آف پاکستان کے 4 بنیادی ستون سماجی انصاف، سماجی جمہوریت، مساوی مواقع اور فیئر پلے کو بنیاد بنا کر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا آئین پاکستان سادہ، بااثر عام پاکستانی کے لیے سود مند اور پیپل سرونگ ہو۔ اللہ ہمیں ہمارے نیک مقاصد میں کامیاب کرے۔ منشور کے آخر پہ سائن ہے شیراز الطاف، چیئرمین عوامی فلاحی پارٹی۔